بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری پوسٹ شیخ اکبر محی الدین محمد ابن العربی کی کتاب تدبیرات الہیہ کے مقدمے سے متعلق ہے۔ اس پوسٹ میں ہمارا مقصد عبارت کی شرح کرنا یا تفصیل فراہم کرنا نہیں، بلکہ شیخ اکبر کی عبارت کے ادبی رنگ کو نمایاں کرنا ہے۔ یہاں میں صرف یہ عبارت پڑھ دیتا ہوں۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں، سب تعریف اللہ کی جس نے انسان کو اس کے علمی وجود سے اس کے عینی وجود میں اس کی اول تخلیق میں ایک موتی کی طرح نکالا، جس میں اس نے اس کے جواہر علمی اور موتیوں کو چھپایا، پھر اس سے ایک نالی مخلوط عناصر والی جڑ تک پہنچائی تو اس کی کجی کو دور کیا، اس شاخ کا نام انسان رکھا، اسے صورت بخشی اور دیکھنے سننے والا بنایا، پھر عالم اکبر کی ہر شے کا وجود اس میں محکم کیا اور اس کی تدبیر کی، احسان کی گواہی سے اسے ہر چیز پر گواہ بنایا اور اقرار لیا، اس کی عقل کے آسمان کو بنانے اور بگاڑنے کے بعد جوڑا، اپنے وجود کو اس کے وجود میں ڈالا اور اسے ظاہر کیا، لیکن اسے اس کے راز سے معجوب رکھا کہ یہ مخفی اور مستور تھا، اس میں اس کے لیے بالغ حکمت ہے جس نے اس میں غور کیا اور عبرت پکڑی، پھر حضرت اقتدار سے اسے جلوہ دکھایا تو چکا چوند کیا، جب وہ آتش ہیبت کے خوف سے بھاگا تو اسے دبوچا اور دبایا، پھر اسے سب سمندر میں بغیر احساس کے غوطہ دلایا، تب جا کر قدرت الہی کا راز اس کی جلد سے باہم ٹکرایا، پھر اس پر حضرت دیمومیت کو کھولا تو اس نے اپنی اصل عمر کا راز پایا، پھر اسے اس طرح سے حیات ابدی کی شعال اڑائی کہ نہ وجود کا اس پر قابو رہا اور نہ مدت نے اسے معصور کیا، فرشتوں کے لیے اس کے مقام کو بلند اور اس کی علامات کو واضح کیا، چنانچہ جب اسے اسماء کی امداد سے منور کیا تو انہوں نے سجدے سے اس کی بیعت کا اعلان کیا، پھر اسے اجسام کی سرزمین میں اپنا نائب بنایا تو اس کی نصرت اور امداد کا سامان کیا، پھر اس کے لیے عقل نامی وزیر تخلیق کر کے اسے اس کا وزیر بنایا، اسے درخت کی آگ سے ہم کلامی کا راز دیا، اپنے اعجاز کی وہ لاٹھی عطا کی جس سے اس نے جادوئی خیالات کا خاتمہ کیا، پھر میزان انقسام یعنی شرع سے اسے چوکنا کیا اور ڈرایا، اور اس میزان کے منابع کو انسان پر پھیلا کر تقسیم کیا، اشارات الہی کے لامتناہی لشکروں کو ان کے تعاقب میں لگایا، خیالات کو اپنے در حضوری تک پہنچایا، کچھ اس در تک آتے ہیں اور کچھ پیٹھ پھیر کے بھاگ جاتے ہیں، کچھ اشارات کے چشموں کو قبول کرتے ہیں اور کچھ ان سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس شہر انسانی کو درمیانی طرز پر آباد کیا اور اسی سے اسے ویران کیا، اسے اسرار ملکوت پر مطلع ہونے سے بے نیاز کیا اور انہی سے اسے محتاج بنایا، اس کے لیے موجودات میں تصرف جائز قرار دیا اور اسی تصرف سے اسے روکا، اپنی مٹھی میں دونوں کو برابر کیا، جو اس پر ایمان لائے اور جنہوں نے کفر کیا، اسے اس مٹھی پر گواہ بنا کر اس سے اقرار لیا، اس کی اس مملکت کو پار کرنے والا پل بنایا، پس خوش نصیب ہے وہ جس نے اسے پار کیا، پھر حق نے چاہا کہ اسے اسی سے گندہ کرے جس سے اسے پاک کیا، لہٰذا اسے کافروں اور نیکوکاروں کی جامع برزخ بنایا، اسے عالم ترکیب میں یاد دہانی کے ممبروں کا داعی بنایا، اسے علوم الہیہ کی تائید بخشی اور ان سے محجوب رکھا، اسے وہ راز افشا کرنے سے منع کیا جس کے ظہور کا اسے حکم دیا، کیا تم اپنی دنیاؤں میں غور نہیں کرتے کہ آسمانوں کے افلاق مسخر ہیں اور زمینوں کے سمندر لبریز ہیں، اس نے بھری کشتی کو وجود کے اس سمندر میں چلایا، یہ امید اور خوف کے دو قدموں پر چلتی ہے، اس قدیم ثانی نے علم محیط کے قلم سے اس کی دائیں ٹانگ پر یہ لکھا، جو کوئی ذرہ برابر نیکی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا، اور بائیں ٹانگ پر لکھا، اور جو کوئی ذرہ برابر برائی کرے گا تو اسے دیکھ لے گا، لہٰذا جسے دونوں راستے دکھا دیے گئے اسے چاہیے کہ فرما برداری کی طرف آئے اور اس رزق پر اس کا شکر ادا کرے، اس نے ایسا تقسیم کیا کہ آسانی بھی ہے اور تنگی بھی، اسے چاہیے کہ وہ خزانہ ڈھونڈے جسے حق نے اس جسمانی دیوار کی اوٹ میں چھپایا، اسی نے اس پر تاریکیوں کا سایہ کیا جو تاریک لباس کی مانند ہے، اور پھر انہی سے اسے روشن بھی کیا، پھر تاریک اور روشن دو نشانیوں سے اپنے بھید اور لدنی کی طرف اشارہ کیا، پھر بعض مقامات پر تاریک نشانی یعنی چاند کو منور صورت بخشی، ایسا چاندنی راتوں میں ہوتا ہے جب یہ دونوں یعنی چاند اور سورج زمین کے سامنے ہوں، پھر اس راز کو اس کے لیے ظاہر کیا جو جانچ پڑتال کی لاٹھی سے اسرار کے پتھر پر ضرب لگائے اور اسے پاش پاش کر ڈالے، اس پودے کو دیکھ جو پتھر پر اگا اور پردے کے پیچھے فائل حقیقی پر غور کر، پس پاک ہے وہ جس نے ان اسرار کو مقدس اور مطہر انسانی وجود میں رکھا، اور یہ انسان ان کے شکر سے کس قدر غافل ہے،
ہلاک ہو یہ انسان، کتنا ناشکرہ ہے یہ، بربادی ہے اس کے لیے جس نے اپنے وجود پر غور نہ کیا اور اسے حقیر جانا، حقارت اس کا نصیب ہے، یہ کتنا کم تر اور حقیر ہے۔ کاش جیسے اس نے ناشکری کی ویسے ہی شکر گزار ہوتا تو اس کا شمار بھی ان لوگوں میں ہوتا جنہوں نے اچھے اور برے ملے جلے اعمال کیے، اور یہ بھی دار باقی یعنی آخرت میں شاید کے زمرے میں آنے والوں میں شامل ہو جاتا۔ درود ہوں ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی آل، اصحاب اور ہر اس شخص پر جس نے آپ کی اتباع اور مدد کی۔ میں نے اس کتاب کی بنیاد کم ضخامت اور چند صفحات پر رکھی ہے، لیکن اس میں بڑا فائدہ اور کثیر علم ہے۔ یہ علم لدنی اور کعب عدنانی سے نکالی گئی ہے، امام مبین کہ جس میں کوئی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں۔ امام مبین میں اس کا نام التدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکہ الانسانیہ ہے۔ یہ مقدمہ تمہید اور توحید کے 21 ابواب پر مشتمل ہے جو ناختم ہونے والی بادشاہت کی پر حکمت الہی تدبیر بتاتے ہیں۔ یہ اپنی شان میں حیرت انگیز ہے کہ اس کا بیان رمز آمیز ہے۔ اسے خاص اور عام سبھی پڑھتے ہیں، چاہے وہ پست زمین کا باسی ہو یا پھر بزرگی اور عظمت کے تخت پر فائز۔ ہر شخص نے اپنے پینے کا پانی معلوم کر لیا۔ یہ ہے شیخ اکبر کی کتاب کا وہ ابتدائیہ جس میں آپ نے اسرار اور اشارات کو اعجاز اور بلاغت کی زبان میں ایسے بیان کیا ہے کہ سننے والا حیران اور پریشان ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں شیخ اکبر کے علوم کو پڑھنے والا، سننے والا، سمجھنے والا اور اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔